السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سے کچھ دیر قبل ٹک ٹاک پہ لائیو جماعت احمدیہ کے ایک سینئر تجربہ کار دائی اور مناظر مائنڈ روسٹر میر یا سلیم میر سے بات کرنے کا موقع ملا۔ انشاءاللہ ابھی آپ اس لائیو مکالمے کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور اس میں ان سے ایک سوال کیا گیا بنیادی طور پہ، وہ یہ تھا کہ مرزا غلام قادیانی کی صداقت، اس کے دعوی مسیحیت اور مہدویت پہ جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ پیش کی جائے۔ اس کے جواب میں سلیم میر صاحب نے کیا رویہ اختیار کیا، کیا جواب دیا، کیا دلیل پیش کی، اس کو بھی آپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ میری تمام احمدیوں سے درخواست ہے اس ڈائیلاگ کو دیکھیں اور خدا کے لیے جاگ جائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ عامر بھائی اس وقت جو کہ ان کے سلیم صاحب تشریف لائے ہیں، تو میری ایک درخواست ہے کہ انشاءاللہ آج جو ہے نا کوئی بھی ایک موضوع طے کر کے تو انشاءاللہ آج بات ہو ہی جائے۔ بالکل بالکل جی، ریڈی۔ سب سے پہلے تو تصدیق کر دیں، یہ سلیم میر صاحب بات کر رہے ہیں جی؟ جی میں سلیم بات کر رہا ہوں جی۔ ٹھیک ہو گیا، ویلکم کرتے ہیں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا جی، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا عامر بھائی میں ایک چھوٹی سی بات اگر آپ تو پہلے کر سکتا ہوں عامر بھائی؟ جی جی، اس کی ریکارڈنگ کرتے رہے ذرا فاروق بھائی۔ جی جی عامر بھائی یہ لائیو جا رہا ہے، یہ ہمارے یوٹیوب پہ لائیو جا رہا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ جی جی امتیاز بھائی عرض کریں گے۔ اچھا عامر بھائی میں یہ درخواست کروں گا کہ اب دیکھیں، اب بجائے اس کے کہ ہم شروع کریں ماضی سے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ہم انشاءاللہ بات کو آج سے لیتے ہیں، علمی طور پہ ایک ٹاپک لے لیا جائے اور بات ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، میرے خیال سے آگے بڑھتے ہیں، لائف مسٹ گو آن۔ اور سلیم صاحب سے سلیم صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں جی شکر اللہ کا جناب۔ امتیاز صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ جی امتیاز بھائی ایک سیکنڈ ذرا میں ماڈریٹرز کو سب کو کہہ دوں فی الحال کسی بھی مسلمان کو نہیں کال پہ اٹھانا اور کسی بھی اور احمدی کو بھی نہیں اٹھانا۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا جی ایسے کرتے ہیں اپنا سلیم صاحب کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ دیگر پچھلی باتوں میں جائیں کہ پرسن میں کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، ہم انشاءاللہ ٹاپک پہ آتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک جو آپ سب سے مضبوط دلیل اس بات کی سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو بانی جماعت تھے مرزا صاحب، وہ اپنے دعوی مسیحیت اور دعوی مہدیت میں سچے تھے، اس کے حوالے سے جو آپ کے پاس سب سے مضبوط دلیل ہے نا، آج آپ وہ پیش کریں۔ اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ درخواست کر سکتے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ جو آپ نے ٹویٹر کے اوپر وعدہ کیا تھا 3 مناظرے کرنے کا، اور آپ نے ایکسپٹ کیا تھا کہ ہاں میں یہ 3 مناظرے اسی ترتیب میں کروں گا، اس کے بعد آپ سے وہ بات طے کرنے کے لیے 5 گھنٹے مسلسل میں لائیو رہا، 1 گھنٹہ میں رضی بھائی کے ساتھ 6 گھنٹے مسلسل میں لائیو رہا۔ آپ وہاں نہ تشریف لائے، نہ ہی آپ نے اس بات کی کوئی وضاحت کی۔ تو ابھی اگر آپ مناسب موقع سمجھیں تو آپ یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ وہ 3 مناظرے طے کرنے کے بعد، اس کو ماننے کے بعد آپ غائب کیوں ہو گئے، اس کی آپ وضاحت کر سکتے ہیں۔ اور باقی کے جتنے بھی یہ دوست ہیں بیٹھے ہوئے، ان سے گزارش ہے کہ اگر ان پر اعتبار نہیں ہے تو جیسے حمزی بھائی کو نیچے اتارا ہے نا، آپ سارے نیچے اتر جائیں، جو ایک با اعتبار بندہ ہے اس کو اوپر رہنے دیں، اس سے بات کر لیتے ہیں۔ سارے باری باری نہ بولیں براہ مہربانی، اگر ایک بندہ کوئی اور بات کرے گا تو پہلے سے بات ختم ہو جائے گی، پھر اسی سے بات۔ شکریہ جی، شکریہ۔ امتیاز بھائی 1 منٹ دیجیے گا۔ امتیاز بھائی ابھی اپنی باری میں یہ بول گئے ہیں کہ آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں آرڈر نہیں مانیں گے، تو میر صاحب آپ بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں ہماری مرضی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ بولتے رہے سارے، اس کا مطلب آپ چاروں نے بولنا ہے۔ میر صاحب بھاگنا نہیں ہے، میں بات کرنا نہیں ہوں، میں آپ جیسوں کو بھگا کے ادھر بس پھر بیٹھا شور نہیں ڈالے، پتہ چل جائے گا نا، یہ بتائیں نا کہ آپ چاروں نے بات کرنی ہے، ابھی پتہ چل جائے گا 5 منٹ لیں گے۔ جب ڈیبیٹ شروع ہوگی، جب امتیاز سے بات کر جو رہے ہیں تو ان کو بات کرنے دیں۔ ایک بندہ اپنے حمزی کو نیچے کیوں اتارا ہے، حمزی کو کیوں نیچے اتارا ہے کہ ایک بندے سے بات کرنی ہے؟ اب جرات کرو نا، ایک بندے کو بات کرنے دو، جرات کرو، ہمارا حق بات کرنے دو ایک بندے کو۔ جرات کرو نا، کر رہا ہوں نہ میں اتار رہا ہوں، جرات کرو۔ جب میں حالانکہ میرے پاس یہ اختیار ہے، حالانکہ اگر میں پبلک جانتی ہے کہ میں میوٹ نہ میں اتار رہا ہوں، اگر پبلک جانتی ہے میں ان کی براڈ کے اوپر ہوتا، اگر میں ان کی براڈ کے اوپر ہوتا تو اب تک یہ لوگ نیچے اتار چکے ہوتے۔ نہ میں میوٹ کر رہا ہوں، نہ میں نیچے اتار رہا ہوں، صرف ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر شروع ہوتی، اگر ڈیبیٹ شروع ہو جاتی، یار یہ عجیب بندہ ہے۔ مائنڈ روسٹر میر صاحب آپ چلانا بند کریں ذرا، ایک سیکنڈ ذرا عامر بھائی، عامر بھائی ذرا ایک سیکنڈ ذرا، آپ بھی ذرا رکیے گا، 1 منٹ، سوری 1 منٹ، کیونکہ بات ضروری، اس کو میں نے نیچے اتارا ابھی۔ اگر یہی کرنا تھا تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کرنا، عزت کے ساتھ بات ہونے۔ جب ڈیبیٹ شروع ہوگی 1 ورسز 1 ہوگا، بالکل
ہے تم نے یہاں آ کے بدماشی. ابھی امتیاز بھائی کو کہتا ہے جی آپ کہہ سکتے ہیں ہماری مرضی ہے ہم مانے نہ مانے, تو تو چودھری لگا یہاں پر کہ تو جو بولے گا ہم سمے نہ واتا نہ کر دیں, یا کام کر جا کے. اگر بکواس کرنی ہے اور بدتمیزی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تجھے چودھری بنایا تھا کہ مدعے کے اوپر بات کرے. امتیاز بھائی نے پہلے کہا تھا, یہ یاد رکھنا, دوبارہ تجھے اوپر لوں گا مگر اگر تو نے چوں چوں کرنی ہے تو پھر نیچے بیٹھ. یعنی شور شرابہ کرنے کے لیے بلایا ہے, وہ تو تجھ سے اچھا ایم جی کر رہا تھا. ایک منٹ اوپر لینے سے پہلے میں ایک بات, میری ریکویسٹ سن لیں. دیکھو اگر تمہارے دین میں تمہارے مذہب میں طاقت ہے نا تو اس کو منواؤ تحمل کے ساتھ, اچھی گفتگو کرو, شور مت ڈالو. ابھی آگے اس نے شور ڈال دیا ایک دم, یہ اس کی جبلت میں ہے. گالیاں, شور اور اس قسم کا بد تہذیب بیہیویئر اس کی جبلت میں ہے اس شخص کی. ہم اس کو جانتے ہیں, اس کی پچھلی ٹک ٹاک کی گالیاں ہم نشر کر چکے ہیں ٹویٹر پہ بھی, سب لوگ جانتے ہیں. ماں بہن کی گالیاں نکالنے والا ایک بازاری قسم کا شخص ہے, لیکن ہم اس کو پھر بھی عزت دے رہے ہیں. ہم اس کو دوبارہ لائیں گے, ہم اس کو پھر بھی عزت کس لیے دے رہے ہیں؟ عموماً ہم ایسے لوگوں کے ساتھ انگیج نہ کریں, کبھی بھی نہ کریں, لیکن قادیانیوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے, ان کو راغب کرنے کے لیے ہم اس قسم کے لوگوں کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں, کیونکہ ایسے ہی لوگ آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے. کوئی ڈیسنٹ بندہ تو سامنے آ نہیں رہا جو با علم شخص ہو, جو بات تمیز ہو. تو اس بندے کو اوپر لانے سے پہلے میں اس سے دوبارہ کہوں گا کہ ایک ہی بندہ تمہارے ساتھ ڈیبیٹ کرے گا. امتیاز بھائی نے بات شروع کرنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ماضی میں مت جاؤ, آج ڈسکشن کرتے ہیں, آگے چلو. ماضی کی باتیں کھول کے, اگر ماضی کی باتیں کھولو گے پھر ہم تمہارے وہ کلپ پلے کرتے ہیں بھی ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں. ماضی میں جاؤ گے تو بہت کچھ ہے, اتنا کچھ ہے کہ تم اپنا منہ ویسے ہی تم نے چھپایا ہوا ہے, تم اپنا اکاؤنٹ بھی چھپا لو گے. تو ماضی میں مت جاؤ. خدا کے بندے, ہم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے مذہب کی ترویج کرو, تبلیغ کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا مذہب کیوں حق ہے. اتنا زبردست سوال کیا امتیاز بھائی نے کہ بھائی تم دلیل دو, تمہیں کہہ رہے ہیں دلیل دو, تمہیں موقع دے رہے ہیں کہ دلیل دو اپنے مذہب کے حق ہونے کی. اپنے مرزا صاحب کے جو دعوے ہیں ان کو حق ثابت کرو, سچ ثابت کرو. ٹائم مل رہا ہے, تمہیں اسپیس مل رہا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھیں گے, ابھی دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں. کو خدا کا خوف کرو. اگر تمہارے میں ایمان کی رتی ہے تو مانو, اپنے دین کی جو ہے نا خدمت کرو, اپنے جس کو تم حق سمجھتے ہو. آ کے جی امتیاز بھائی کے ساتھ انگیج کرو, اور اکیلا ایک بندہ تمہارے ساتھ ڈیبیٹ کرے گا, اور کوئی نہیں بولے گا. اب بات تو سمجھ لو. جی عدنان بھائی, عامر بھائی, جی بوتھ آف یو بردرز, جزاک اللہ. آپ نے بہت ان کو تربیت اچھے سے دی, تمیز دی. ہماری طرف سے کون بات کرے گا یہ بتا دیں, اور پھر ان کو لایا جائے دوبارہ, اور امید کرتے ہیں ان کو کچھ شرم آئے اور یہ بات کریں. جی عامر بھائی, کون کرے گا ہماری طرف سے؟ ہاں بالکل, امتیاز بھائی اگر شروع امتیاز بھائی نے بات کی ہے, ہمیں ادب اور احترام کرتے ہیں. یاد رکھیں ڈیبیٹ شروع ہوگی تو ٹائم لگے گا نا, کہ بھائی آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں, 2 منٹ امتیاز صاحب کو. ڈیبیٹ شروع نہیں ہوئی تو بدماشی شروع ہوگی, چودراہٹ پہلے شروع ہوگی. ایسے نہیں ہوتا. اپنی باری میں تو تم کہہ رہے ہو کہ جی آپ اپنی مرضی کی بات تو کر سکتے ہیں, تھوپ نہیں سکتے, تو تم ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو؟ پوائنٹ نمبر 1. دوسرا میں یہ بولنے لگا ہوں, اگر واقعی تمہیں لگتا ہے نا سلیم میر کہ تمہارے پاس کوئی توپ ہے تو پھر سلیقے طریقے سے بات ہوگی. شور ڈالنے سے کیا ہے, شور میں بھی نہیں تم جیت سکتے. میں تمہیں بتاؤں اس لیے اتارا ہے تاکہ پہلے تمہیں سلیقہ سکھایا جائے, طریقے سے بات ہو. میں یہ بات بولنے لگا تھا, پرانی باتیں جب امتیاز بھائی نے کہا ہے کہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا, اس نے کہہ دیا جی وہ آپ نے ٹویٹر پر لگایا تھا 3 ڈیبیٹ. 4 سال ہو گئے ہیں, 4 سال یوز آصف کے موضوع پر ابھی تک بھاگے ہوئے ہو. میرے پاس پوری شرائط مناظرہ پڑی ہوئی ہیں یوز آصف کے موضوع سے. 4 سے 5 سال ہو گئے, 2020-19 کی بات ہے. میں شروع کروں وہاں سے. عدنان بھائی نے کہا گستاخیاں, تم گستاخیاں جو کرتے ہو, بلاسفیمی کرتے ہو, وہاں سے شروع کروں. جو تم ملحد تھے وہاں سے شروع کروں, وہ آڈیو چلاؤں جہاں تم ملحد تھے اور ملحد بن کے. تو یہ چیز ہے. اب اس کو اوپر لے لگے ہیں امتیاز بھائی, ابھی سے کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھاگنے کا بہانہ بنائے گا, شور ڈالے گا, یہ کہے گا کہ جی فلاں شروع ہو گیا, فلاں شروع ہو گیا. اس کا ہمیشہ یہ بہانہ رہا ہے. ابھی تک جو اس نے کیا ہے ہماری براڈ کے اوپر, یہ ان کی براڈ کے اوپر ہوتا, پھر انہوں نے جناب سائڈ پہ کر دینا تو بات ہی کرنی تھی. دوبارہ لے رہے ہیں امتیاز بھائی, 1 on 1 بات ہوگی تاکہ اس کا یہ گلا بھی دور ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ بات کریں گے. جی عامر بھائی دیکھیں, میں نے تو جیسا آپ سب نے میری بات کی تائید کی ہے, اور سننے والے اس بات کی تائید کریں گے کہ ہم نے کہا کہ بھائی ماضی میں 4 گھنٹے آپ سب نے بات کر لی ہے, تو ابھی مجھے بھی 8 گھنٹے دے دیں. امتیاز بھائی آپ اپنی بات, میر سلیم صاحب آپ چودھری نہ بنے, بات تو سن لینا پہلے یار. میر سلیم صاحب چودھری نہ بنے. جی اپنا امتیاز بھائی, اس کو تب لیں گے اس کی کیسٹ جہاں سے شروع ہوگی وہیں سے کریں. جی جناب, میں بالکل مختصر بات کروں گا کہ میں نے اپنا لوگوں کا سب کا وقت بچانے کے لیے پلیٹ فارم پہ اچھے طریقے سے بات چیت کرنے کے لیے درخواست کی تھی کہ بھئی ماضی میں اگر جائیں گے تو پھر ہمیں بالکل سٹارٹ سے بات شروع کریں, جہاں سے عامر بھائی نے بات شروع کی تھی, پھر وہاں سے بات سٹارٹ کرنی پڑے گی. لہٰذا
ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آخری جو الٹیمیٹ آپ کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی صداقت کو ثابت کرنا. لہٰذا میں دوبارہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں, آپ جب واپس آئیں, آپ کو پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ چوز کریں کہ آپ کس ایک سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کو اختیار دے دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ, آپ نے آ کے بتانا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی صداقت کس بارے میں, کہ وہ مسیح تھا اور وہ مہدی تھا. اس کے اوپر جو آپ کے پاس سب سے مضبوط دلیل ہے آج وہ پیش کریں. جی ہم ان کو لینے لگے ہیں, یہ بات کریں گے اور امتیاز میں بات کریں گے. ٹھیک ہے, ہاں کسی کو غلط سمجھنا. جی ٹھیک ہے جی, اور کوئی نہیں بولے گا. ہاں, اور کوئی بھی نہ, مائک میوٹ کر لیں گے تاکہ ان کا گلہ نہ رہے. جی اچھا جی, ابھی یہ ہے کہ باقی کے لوگ تفصیلیں بھی نہ بتائیں, وہ بھی اگر بتانی ہے تو ایک بندہ جو آپ آگے کرتے ہیں اسے بات کرتے ہیں. نہیں وہ بس ہو گئی وہ بات, یا جو مرضی دیکھیں, اب ہر بندہ اندر بول پڑتا ہے, مجھے بات تو کرنے دینا. جو بندہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہے, امتیاز نہیں ہے باتیں کر سکتا, اس کو سمجھائیں پہلے. یا بندہ ہی اس قابل آگے لائے جو بات کرنے کے قابل ہو. جب وہ بندہ بات کرے تم نے جو 4 گھنٹے تک تھلے بہ یار, میں اہیر کو سمجھا رہا ہوں, یہ کیا بندہ ہے, کیا پاگل ہے یہ کیا ہے, ہلکا ہو گیا یہ. میں اہیر کو بول رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں ڈیبیٹ شروع کرے نا, یہ ڈیبیٹ شروع کرے بس. عامر بھائی کچھ بھی بولتا ہے, کچھ بھی بولتا ہے. اس کی باری ٹائم بتا دے دونوں بھائیوں کو نا. ہاں, اس کو ٹائم لگا دیتا ہوں. کتنا اس کو, کتنی دیر اپنا اس کو ٹائم لگا دیتے ہیں نا, جو اپنی باری میں بولی جائے. 2 منٹ دے دے, اور اگر ٹاپک پہ یہ 3 دفعہ اس کو وارننگ دینی ہے, ٹاپک پہ نہ رہا اس کو اتار دیں گے, نو پرابلم, کیونکہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. 2 منٹ دے دیں, 2 منٹ دے دیں. اگر یہ ٹاپک ہاں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. صرف امتیاز بھائی اور یہ بات کریں, 2 منٹ دیں دونوں کو, اور یہ اگر ٹاپک پہ نہیں آ رہا 3 وارننگز دیں, اس کے بعد اتار دیں. پھر یہ سب کو سارے خود اندھے نہیں ہے, گونگے نہیں ہے, بہرے نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. بس ٹھیک ہے جی. جی جناب, سارے میوٹ کر لیں اب نا, پلیز بولنے دے جو بولتا. اچھا جی, یہ جناب امتیاز صاحب وہ ہیں کہ جو 3 موضوع طے کر کے, نمبر 1 ختم نبوت, نمبر 2 حیات مسیح, نمبر 3 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت, تب کہ یہ غائب ہیں. انہوں نے اس کے بعد کوئی جناب اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی. 6 گھنٹے میں لائیو بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا رہا ہوں, یہ آئے اور مزید جو اس کو اس کے بارے میں بات کرنی ہے, کوئی بات طے کرنی ہے, وہ بات طے کرے اور یہ بات کرے. ابھی عامر حق نے مجھے گالی دی ہے, وہ عدنان کو سنائی نہیں دے گی, تب اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں کہ یہ عامر حق گالیاں دے رہا ہے. پہلے اس نے کسی کو خنزیر کہا ہے, ابھی یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم بھونک رہے ہو. جب میں پھر واپس آپ کے الفاظ واپس دکھاتا ہوں تو آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. پھر آپ کو یاد آ جاتا ہے جی احمدی گالیاں دیتے ہیں, تو آپ گالیاں دیں تو حلال ہیں, وہابی جتنی مرضی گالیاں دیں دوسروں کو وہ حلال ہیں, اور احمدی مسلمان آپ کو آئینہ دکھائے تو آپ کو حرام لگتا ہے. ابھی امتیاز صاحب آپ بتائیں کہ جو بات آپ نے طے کی تھی, آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں کہ میں اس پر نہیں کر سکتا جناب مناظرہ, میں نے طے کیا تھا, اب میں غائب ہو گیا ہوں, اور میں اسی لیے سب سے پہلے بات شروع کرنے پہلے سے یہ کہا ہے بھئی پرانی بات نہیں کرنی, کیونکہ تب میں بھاگ گیا تھا. وہ 3 مناظرے طے کر کے اب نئے سرے سے بات شروع کرو. یعنی کہ آج کے بعد اگر بات کچھ باقی رہ جائے تو اگلی دفعہ آپ کہیں جی پچھلی کو چھوڑو, اب نئے سرے سے بات طے کرو. تو آپ اپنی باری میں اس بات کی وضاحت کریں کہ 3 موضوعات پر اسی ترتیب سے مناظرہ طے کر کے آپ غائب کیوں ہو چکے ہیں, اور کب اسی ترتیب سے پہلے ختم نبوت پر, پھر حیات مسیح پر, پھر مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر آپ مناظرہ کریں گے. یہ آپ سے سوال ہے, کوئی مشکل سوال نہیں ہے. یہ جو تھرتھلی مچ گئی ہے نا باقی کے وہابیوں میں, اس کو میں جانتا ہوں. باقی جہاں تک رہ گیا عامر حق کا سوال کہ جی اس نے کوئی پتہ نہیں کون سے یوز آصف یا جو مرضی موضوع پر اس نے طے کیا تھا, جب دل کرے میرے ساتھ بات کر لے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کی طرح ڈرپوک نہیں ہوں. اچھا, عدنان صاحب کہہ رہے ہیں جی اپنی شکل نہیں دکھاتے. یہ مسٹر اہیر اور عامر حق کو بتاؤ کون سی تاریخ کو انہوں نے اپنی شکلیں دکھائی تھی ان وہابیوں نے. جب وہ تاریخ مجھے بتا دو گے نا, میں تمہارے گھر آ جاؤں گا. تمہاری ایسی کہ تیسی تم وہابیوں کہ میں نے کون سا وہابی پہلے دیکھے نہیں ہوئے, اتنے تم بدماش بنتے ہو نا. تمہاری یہ اوقات نہیں ہے عدنان, اور نہ ہی کسی اور بھابی کی یہ اوقات ہے, سمجھ آئی ہے. جب آپ کے گھر آؤ تو آپ پھر گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو, سمجھ آئی ہے. تو ابھی 2 منٹ میرے پورے ہو جائیں تو مجھے بتا دیں, پھر امتیاز صاحب کو موقع دیں. جی فاروق بھائی, میرا وقت شروع ہو گیا, چلے جی. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے کہ آج ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا یہ آواز آ رہی ہے. شکریہ. پتہ نہیں, میرے پاس تو ایک ہی مائک ہے جی. ابھی آواز میری ٹھیک. اہیر بھائی مائک میوٹ کر لیں. امتیاز بھائی بالکل آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. اچھا شکریہ. اچھا جی دیکھیں سلیم صاحب, میں نے آپ سے پہلے درخواست کی ہے کہ لوگ اس چیز کے منتظر ہیں کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ آپ بڑے زمانہ سے, بڑی مدت سے مرزا غلام قادیانی کی تحریروں کو پڑھ رہے ہیں, کتابوں کو پڑھ رہے ہیں, آپ نے ویب سائٹس کریٹ کر دی ہیں, آرکائیو کریٹ کر دی ہیں. میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے
بالکل اوپن اور کھلم کھلا چیلنج دے رہا ہوں، اگر آپ میں دم ہے، یہ میدان موجود ہے، مرزا غلام قادیانی کی صداقت کو ثابت کریں۔ اس کے علاوہ گیس لائٹنگ، پیسو اگریشن، وہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے پینل میں لوگ، وہ آپ کی تسلی کروا دیں گے۔ ہمارا جو مزاج ہے اس کے مطابق ہم بات کریں گے، کیونکہ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بات کو سننے والا کون ہے، ہماری آڈینس کون ہے، ہمارے ویوز کون ہے، ہمیں ان تک بات کو پہنچانا ہے۔ آج اگر آپ میں دم ہے تو مرزا غلام قادیانی کی صداقت کو یہاں پہ ثابت کریں۔ آپ کے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے، آپ نہیں، ساری قادیانیت کے پاس کل ملا کے ساری قادیانیت ایک دلیل نہیں پیش کر سکتی اس بات پہ کہ مرزا غلام قادیانی اپنا دعوی مسیحیت اور دعوی مہدیت میں سچا تھا۔ آپ کو دوبارہ دعوت دے رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں اگر آپ میں دم ہے مرزا غلام قادیانی کی صداقت پہ دلیل پیش کریں۔ شکریہ۔ ہاں جی میر صاحب، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے، واپس آ جائیں۔ آپ نے پاز کیا ہوا ہے، آپ موبائل میں پیچھے کچھ دیکھ رہے ہیں، واپس آ جائیں ورنہ آواز نہیں آئے گی۔ جی آپ نے وہ کیا ہوا تھا، ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، حسن ظن رکھ رہا ہوں میں، آپ دوبارہ واپس تشریف لائیں۔ ہاں جی کال ڈالیں، آگے جی۔ میری آواز آ رہی ہے؟ کر دوں میں؟ جی آ رہی ہے۔ میر صاحب آپ کو بڑا کر دوں، آپ کا ٹائم اب جی میں اصل میں بتا رہا تھا آپ کو کہ آپ کا مائک کھلا ہوا تھا اور مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مجھے ڈبل آواز آ رہی تھی یہ امتیاز صاحب کی۔ بہرحال آواز میں نے ان کی سن لی ہے، اور انہوں نے جیسا کہ سارے ویورز دیکھ رہے ہیں، جو پہلے جو ہمارے پاس ریکارڈڈ موجود ہے ان کے اپنے ٹویٹر چینل پر، کہ انہوں نے 3 مناظروں پر نمبر 1 ختم نبوت، نمبر 2 حیات مسیح، نمبر 3 وہی صداقت مسیح موعود جو یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ثابت نہیں کر سکتا، اس پر مناظرہ کرنے کی حامی بھری تھی کہ ہاں میں اس پر مناظرہ کروں گا، میں تیار ہوں اس پر مناظرہ کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے بعد اس کے باوجود کہ 6 گھنٹے مسلسل لائیو بیٹھ کر میں ان کا انتظار کرتا رہا، ان کو میسج کرتا رہا، یہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ اگر اس قابل ہی آپ نہیں تھے کہ آپ ختم نبوت پر بات کرتے یا حیات مسیح پر بات کرتے تو آپ نے حامی کیوں بھری تھی؟ تب کہہ دینا تھا کہ وہ جناب عامر حق سے بات کر لو یا ہیر سے بات کر لو یا عدنان رشید سے بات کر لو۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ ختم نبوت کا جو ہمارا وہابیوں کا عقیدہ ہے اس کو میں ثابت کروں، یا حیات مسیح کا جو وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے اس کو میں ثابت کروں۔ تو ابھی شرمندگی نہیں ہے آپ کو کہ میں جناب وہ بات کر کے تو غائب ہو چکا ہوں، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی اس کو چھوڑیں، اس پر بات نہ کریں۔ کیوں نہ بات کریں بھائی؟ آپ کم از کم معافی تو، میں نے کہا دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں قرآن کریم سے ختم نبوت کا اپنا کوئی عقیدہ ثابت کروں یا میں قرآن کریم سے حیات مسیح کا عقیدہ ثابت کروں۔ تو میں جناب آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی قرآن سے بھی دلیل رکھوں گا اور حدیث سے بھی دلیل رکھوں گا، علماء امت سے بھی دلیل رکھوں گا۔ میں تیار ہوں، میں نے تو لکھ کر آپ کو دیا ہوا ہے، لیکن آپ کے اندر اتنی جرت ہے کہ آپ نے جو لکھ کر دیا ہوا ہے کہ میں 3 مناظرے اسی ترتیب سے کروں گا، پہلا ختم نبوت پر، دوسرا حیات مسیح پر، تیسرا صداقت مسیح موعود پر، تو آپ کے اندر وہ منافقوں والی نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ وعدہ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، تو آپ کو نہیں پتا کہ اسلام میں وعدہ پورا کرنے کی بات کی گئی ہے؟ ابھی آپ وہ مجھے صرف اس کی وضاحت بھی نہیں آپ کر رہے بھائی، 2 منٹ پورے آپ نے لیے، نام بھی نہیں آپ نے لیا۔ میں نے تو کہا آپ ختم نبوت کو قرآن سے ثابت کریں، حیات مسیح کو قرآن سے ثابت کریں، میں صداقت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو قرآن سے ثابت کروں گا، حدیث سے، سنت رسول سے ثابت کروں گا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی ٹائم ہو گیا جی آپ کا۔ اچھا جی، آج مجھے پتا ہے اس چیز کا کہ اہل ایمان کے صبر کا اللہ پاک امتحان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں کامیابی عطا فرمائیں۔ یہ جتنے الفاظ ہیں نا، منافقت، معافی مانگ لیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پچھلے 1 سال میں قادیانیوں سے بات چیت کرنے کے بعد اتنا حوصلہ دے دیا الحمدللہ کہ ساری کی ساری گیس لائٹنگ کے باوجود ہم نقطے پہ قائم رہ سکے۔ مسٹر سلیم میر، آپ ہوں یا آپ کی پوری جماعت ہو، اور مجھے تقریباً اس بات کا وثوق ہے کہ آپ کا رابطہ اپنے جماعت کے بڑے عہدیدار سے موجود ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کے اوپن چیلنج دے رہا ہوں کہ آپ ہوں یا آپ کے سارے لوگ بھی مل جائیں، آپ مرزا غلام قادیانی کو اس کے دعوی مسیحیت اور دعوی مہدویت میں سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کسی بھی گیس لائٹنگ کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی آف ٹاپک بات نہیں، صرف ایک ہی بات ہوگی۔ آج آپ کو دنیا کو یہ دکھانا پڑے گا کہ کوئی قادیانی اس روئے زمین پہ ایسا موجود ہے جو مرزا غلام قادیانی کے دعوی مسیحیت اور مہدویت کو سچا ثابت کرنے کا دم رکھتا ہے۔ اللہ کا نام لیں، اپنی دلیل نمبر 1 پیش کریں تاکہ بات شروع ہو۔ بسم اللہ کریں۔
ابھی آپ کا ٹائم باقی امتیاز صاحب آپ خود دے رہے ہیں اپنا ٹائم ان کو؟ جی جی بالکل، ہم دلیپ امتیاز صاحب آپ اچھا جی جی امتیاز صاحب نے مجھے جی میر صاحب انہوں نے اپنا ٹائم دیا اور ساتھ 2 منٹ میرے اپنے ہیں، 3 منٹ میں لوں گا. عرض یہ ہے کہ یہ جو گیس لائٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہی تو آپ کر رہے ہیں گیس لائٹنگ. گیس لائٹنگ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جی کسیانی بلی کھمبا نوچے، کہ جس کام کی طرف اسے بلایا جائے وہ چھوڑ کر وہ کوئی اور کام دھیانے لگ جائے اور کہے میں بڑی محنت کر رہا ہوں جی، اس درخت پر چڑھا ہوں، اس سے اتر کر اس درخت پر چڑھا ہوں، دیکھیں کتنی محنت کی ہے. بھائی محنت اس کام پر کرنی ہے جو لکھ کر آپ نے دیا ہوا ہے. آج بھی وہ ویڈیو میری 5 گھنٹے کی میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، جب مسلسل 5 گھنٹے اور 1 گھنٹہ جناب رضی بھائی کی براڈ پر بیٹھ کر آپ کو للکارا ہے کہ آؤ آ کر اپنا وہ ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کرو جو تم وہابی کہتے ہو کہ جس کے احمدی مسلمان منکر ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ جو ختم نبوت کا اپنا عقیدہ ثابت کریں؟ آؤ جس پر محمد حسین بٹالوی وہابی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، وہ حیات مسیح قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ. تم کبھی ثابت نہیں کر سکتے. باقی رہ گئی کہ میں تمہارے ساتھ بات زبانی کر رہا ہوں. جب تمہارے ساتھی نے یہ کہا کہ تم بھونک رہے ہو تب نہیں یاد آیا کہ میں اس کو برداشت کر گیا ہوں. میں نے کہا ہے کہ امتیاز بھونک رہا ہے یا یہ عدنان بھونک رہا ہے، میں نے تو اس کو برداشت کیا ہے. تو آپ کو تو وہ ہیں 1.5 سال، مجھے 30 سال ہو گئے ہیں آپ جیسے وہابیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے. سمجھ آئیے نا. تو یہ گیس لائٹنگ کرنی چھوڑ دو اور لوگوں کو یہ بتانا چھوڑ دو کہ تم بڑے حاجی ہو اور گالیاں نہیں دیتے. یہ خود عدنان وہ وہاں گالی دی تھی جس کے جواب میں اس کو پھر وہ مسالہ دیا گیا تھا. جب اس کے بعد وہ ساری دنیا میں چیخے مارتا پھرتا تھا تو گالی دینا چھوڑ دو گے تو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے. لیکن میں آپ کو دے نہیں رہا، صرف لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ جھوٹی موٹی کے اخلاق مجھے نہ دکھاؤ، کسی اور کو دکھانا جا کے، اور اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ کہتے ہیں جی میں جی زمین نہیں چھوڑتا تو وہ جو ٹویٹر پر آپ نے وعدہ کیا تھا وہ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ وہاں سے کیوں بھاگ گئے تھے؟ اگر تم اتنے ہی پکے ہو کہ تم پیروں پر کھڑے ہوتے ہو بھابیو تو کرو اس پر ختم نبوت پر مناظرہ جو تم نے طے کیا تھا وہاں ٹویٹر کے اوپر. جناب محترم امتیاز صاحب، ہمیں گالیاں دینے کی ضرورت نہیں. ہمیں پتہ ہے تمہارے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی بھابی پیدا ہی نہیں ہوا جو ختم نبوت پر ہمارے ساتھ بات کرے. امتیاز صاحب آپ کیا بات کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو حیات مسیح پر آپ نے مناظرہ طے کیا ہے، جو ترتیب ہے، اس سے تو آپ بھاگے ہوئے ہیں. آپ کیسے بھاگے ہیں وہاں سے؟ ابھی بھی میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آؤ انہی ترتیب سے وہ 3 مناظرے، نمبر 1 ختم نبوت پر جو آپ کا وہابیوں کا عقیدہ ہے وہ ثابت کریں، نمبر 2 آپ حیات مسیح کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن سے ثابت کریں. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ان 2 مناظروں کے بعد آپ نے مجھ سے پکا کیا تھا کہ کہیں بھاگ نہ جانا. میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں بھگانے والوں میں سے ہوں. آپ جیسوں کو بھگا کر یہاں بیٹھا ہوں، سمجھے ہیں؟ میں بھاگنے والا نہیں، میں آ گیا ہوں نا دوبارہ آپ کو پکڑنے یہاں. آپ پتہ نہیں کہاں غائب تھے. تو میں ابھی بھی کہتا ہوں میں مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سے وہی مسیح اور مہدی ثابت کروں گا جس کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی اور حدیث سے بھی ثابت کروں گا اور قابرین امت سے بھی ثابت کروں گا. جرت کر کے ختم نبوت اور حیات مسیح پر مناظرہ تو شروع کرو. اچھا جی، ایک ریکویسٹ ہے، ابھی اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے. جی میر صاحب آپ کا ٹائم اوپر ہو گیا تھا. پورا. ایک منٹ دوسرا بندہ جو ہے وہ مناظرہ کرے گا جناب. نہیں دوسرا بندہ مناظرہ نہیں کرے گا. میں وارننگ اس کو بند کر، اس کو اتار دیں، اس کو اتاریں. نہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ ٹاپک پہ نہیں آ رہا، پہلی وارننگ اس کو. میر ایک منٹ رک جائے. عدنان بھائی مائک میوٹ رکھیں پلیز، ان کو کرنے دیں. پبلک اس وقت دیکھ رہی ہے، فیصلہ ہو جائے گا کون جو بات کر رہا ہے جو کر رہا ہے. جی امتیاز. جی شکریہ. اچھا جناب، ابھی چونکہ ذرا سب لوگ بھی جو دیکھتے ہیں ان کو بھی شمشان ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں ذرا، آج آپ یہ لوگ اس بات کا سب لوگ نوٹ کریں کہ آج ایک قادیانی کو جو خود کو احمدی کہتے ہیں ایک اوپن چیلنج دیا جا رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی صداقت دعوی مسیحیت اور مہدویت، یہ اس کا اسپیسیفک کلیم ہے. اس کی صداقت پہ جو آپ کے پاس سب سے مضبوط دلیل ہے وہ پیش کریں. آپ دیکھ چکے ہیں کہ کتنا وقت گزر گیا، ابھی تک کوئی دلیل نہیں آئی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک آ بھی نہیں سکتی، کیونکہ مرزا غلام قادیانی اپنے کسی دعویٰ میں سچا ہونا دور کی بات ہے. میر صاحب، ساری قادیانی جماعت مل کے مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتی. امتیاز یہاں پہ بیٹھا ہے، یہ مناظرہ ابھی آج اسی وقت کر لیں. میں کہتا ہوں آپ مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ثابت کر دیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے بات کر رہا ہوں لائیو بیٹھ کے کہ میں کہوں گا جناب کہ میں آج کے بعد کسی پلیٹ فارم پہ آؤں گا، کہ میں کہوں گا جناب کہ میں آج کے بعد کسی پلیٹ فارم پہ آؤں گا
مرزا کا اپنی اگلی باری میں آ کے اعتراف کر لیں گے کہ مرزا غلام قادیانی کوئی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو موضوع آپ کہیں گے اس پہ بات ہوگی۔ دوسری بات، اب سننے والوں اس بات کو نوٹ کرو ذرا، اگر یہ ثابت ہو جائے بالفرض محال کہ نبوت جاری ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے بالفرض محال کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ان دونوں باتوں کے ثابت ہونے سے مرزا غلام قادیانی کی صداقت میں ایک دھیلے کی بھی کوئی پروگرس نہیں ہوتی ہے۔ لہذا قادیانیت کا اصل مقدمہ جو کہ انتہائی کمزور ہے، بے بنیاد ہے، اس کو چھپانے کے لیے قادیانیت نے دو موضوع کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بات سمجھ نہ آ سکے، لیکن انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے، اب اصل موضوع پہ ہی بات ہوگی۔ آپ کو میر صاحب اپنی باری میں آ کے اعتراف کرنا ہے جناب۔ چلیں جی منصف صاحب، میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، میرا انٹرنیٹ ڈسٹرب ہو گیا تھا میر صاحب، آپ کا بھی ٹائم اور ان کا بھی دونوں کا اس میں نہیں تھا، لیکن اب اگر پورا ہو گیا میں دوبارہ سے ٹائم لگاؤں کر لی ہے، ابھی میں مختصر سی کرتا ہوں، پھر ان کو باری دے دیں، کوئی مسئلہ۔ اچھا جی میں آپ کا ٹائم چلا رہا ہوں، آپ پورا ٹائم لیں، کر لیں، کوئی مسئلہ۔ اچھا جی، یہ دیکھ لیں جی، سب نے دیکھ لیا ہے کہ امتیاز وہابی صاحب نے وہ جو بات طے کی تھی اس کو مکر نہیں رہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے تو کی نہیں تھی، یہ انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم نے ریکارڈ کر لیا ہوا ہے۔ اب یہ کسی طرح اس سے بھاگ نہیں سکتے اس چیز کو انکار کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں جی، انہوں نے تو بات مانی نہیں تھی۔ یعنی یہ متفق ہیں کہ انہوں نے 3 مناظرے کرنے کے لیے میرے ساتھ بات طے کی تھی، میں نے چیلنج کیا تھا کہ بھئی اسی ترتیب سے 3 مناظرے کر لو۔ نمبر 1 ختم نبوت کا اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کر دو، نمبر 2 حیات مسیح کا عقیدہ قرآن سے ثابت کر دو، نمبر 3 میں مسیح موعود علیہ السلام کو وہی مسیح اور مہدی ثابت کروں گا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی کی ہے۔ یہ بات طے ہونے کے بعد یہ بندہ امتیاز وہابی جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھاگ گیا، اس نے اس کے بعد رابطہ ہی کرنا چھوڑ دیا۔ 6 گھنٹے لائیو بیٹھ کر میں اس کو بلاتا رہا ہوں کہ آؤ آ کر اپنا ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کرو، آؤ آ کر اپنا حیات مسیح کا ثابت کرو، لیکن آج تک اس نے حامی نہیں بھری۔ یہ مسلسل ہر ہفتے لائیو آتا ہے، لیکن اس کی جرت نہیں ہے کہ یہ ختم نبوت کے مناظر موضوع پر ہم سے بات کرے، اس کی جرت نہیں ہے کہ یہ حیات مسیح کے موضوع پر بات کرے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جناب میں مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سے، سنت سے، حدیث سے وہی مسیح اور مہدی ثابت کروں گا۔ آپ نے ماننا یا نہ ماننا یہ الگ بات ہے۔ اگر ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا تو اس سے وہ جھوٹے تو نہیں ثابت ہو جاتے کہ جی مجھے منواؤ گے تو پھر ہی وہ سچے ثابت ہوں گے۔ ابو جہل کو منوا لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے ان کے سچے جھوٹے ہونے کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ میرا کام ہے دلیل دینا، آپ کی تو اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ آپ دلیل ہی دے دیں۔ آپ کہتے ہیں جی فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، اس کا مطلب ہے کہ بندہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا، وہ ختم نبوت کا بھی منکر ہے حیات مسیح کا، تو آپ اس کو مسلمان اور وہابی سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ آئیں ایک بات کریں۔ اچھا جی، اب میری نا درخواست ہے ہمارے ماڈریٹر بھائی سے کہ میں بھی انشاءاللہ 1 منٹ لوں گا اور آپ ان کو بھی 1 منٹ دیں، کیونکہ یہ بات کس طرف جا نہیں رہی ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم میر صاحب، مرزا غلام قادیانی کو اگر آپ مسلمان ثابت کر سکتے ہیں تو آج اللہ کا نام لے کے نکلے میدان میں۔ پہلے تو تھی نا بات کہ اس کو مسیح اور مہدی ثابت کرو، اب میں آپ کو اس سے بھی نیچے لے آتا ہوں ذرا۔ آپ مرزا غلام قادیانی کو اگر مسلمان ثابت کر سکتے ہیں تو اللہ کا نام لے کے اپنی اگلی ٹرن میں آ کے اعلان کریں کہ ہاں میں ایک قادیانی یہاں پہ موجود ہوں جو مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ثابت کر سکتا ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے بات کر رہا ہوں، آج میں پوری دنیا کے سامنے مرزا غلام قادیانی کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ثابت کروں گا مرزا غلام قادیانی مسلمان نہیں تھا۔ سلیم میر صاحب، اگر آپ پہ ہمت ہے، آپ کے نبی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں جس کو آپ نبی مانتے ہیں نا، اللہ کی قسم مرزا غلام قادیانی کو پوری قادیانیت مل کے مسلمان ثابت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ پہ ہمت ہے شروع کریں بات۔ اچھا جی، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ امتیاز وہابی اپنے اس چیلنج سے بھاگ چکا ہے۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جھوٹ بول رہا تھا جی میں بھاگتا نہیں ہوں، اور خود یہ اپنے عمل سے مان رہا ہے کہ یہ بھاگ گیا ہوا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے پر اس نے ٹویٹر پر میرے ساتھ مناظرہ کرنے کا چیلنج قبول کیا، اس سے بھاگ گیا۔ حیات مسیح پر اس نے چیلنج قبول کیا، یہ بھاگ گیا۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں حیات مسیح پر مناظرہ کرو، ختم نبوت پر مناظرہ کرو، اس کے بعد میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح اور مہدی ثابت کروں گا، صرف مسلمان نہیں۔
मसीह भी साबित करूंगा, महदी भी साबित करूंगा, उम्मती नबी भी साबित करूंगा, खुदा ताला की तरफ से आया हुआ भी साबित करूंगा। लेकिन ये बहानेबाजियां, ये गैस लाइटिंग, लोगों को ध्यान लगाना मेरे सामने चलने वाली नहीं है। ये बरेलवियों के सामने चलाना, ये उन क्रिश्चियनों के सामने चलाना जिनसे तुम्हारी बात होती है। यहाँ अहमदी मुसलमान बैठा है जिसने कई वहाबी इसी तरह भगाए हुए हैं कि जब भी इनसे खत्म नबूवत पर बात करनी चाहो ये गैस लाइटिंग करते हैं, बहानेबाजियां करते हैं। तुम तो खुद अपने आप को मुसलमान नहीं साबित कर सकते, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की क्या बात करते हो। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ना मेरी दरख्वास्त है हमारे मॉडरेटर से कि ये मेरी आखिरी टर्न है, अगर सलीम मीर साहिब अपने टर्न में आके उस पे बात करने पे आमादगी जाहिर करें तो ठीक है, वरना लोगों का वक्त जाया करने की मैं कोई जरूरत नहीं है। मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ, मैं मिर्जा गुलाम कादियानी की तहरीरों से एक पहले उसूल पेश करूंगा कि मुसलमान कौन है और काफिर कौन है, फिर उसी उसूल के मुताबिक मैं इंशाअल्लाह आज पूरी दुनिया के सामने मिर्जा गुलाम कादियानी के ही उसूल के मुताबिक साबित करूंगा कि मिर्जा गुलाम कादियानी मुसलमान नहीं था। 100 साल से ज्यादा गुजर चुका है। कादियानियत ने एक स्मोक स्क्रीन के तौर पे इन दो मौजूआत का सहारा लिए रखा, इजराए नबूवत, ईसा कहाँ गए, आसमान पे कैसे गए, फलाना करो। अब यही मौजू होगा। सलीम मीर साहिब अल्लाह का नाम लेके हामी बने। 2 दावे कर रहा हूँ, मिर्जा गुलाम कादियानी का उसूल पेश करूंगा पहले कि काफिर कौन है, उसके बाद मिर्जा गुलाम कादियानी के उस उसूल के मुताबिक मिर्जा गुलाम कादियानी को काफिर साबित कर दूंगा, और उसके काफिर साबित होने के बाद मसीह और मादी की बात तो अच्छा जी, 1 मिनट हो गया आपका पूरा। ये है वहाबी जो के बात करके भाग जाते हैं। मीर साहब मैं आपका टाइम स्टार्ट कर लूं, मैं टाइम स्टार्ट कर लूं, आपको बड़ा भी कर लूं, लेकिन इम्तियाज भाई 3 मौके डिसाइड हुए थे, इनको एक और दिया जाएगा, एक और दिया जाएगा इनको। अच्छा जी, अच्छा, बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, ये जनाब वो वहाबी हैं कि जो मौजू तय करके कि हम खत्म नबूवत कुरान से साबित करेंगे भाग जाते हैं, मौजू तय करके हयात मसीह कुरान से साबित करेंगे, सब के सब वहाबी भाग जाते हैं। इम्तियाज वहाबी ऐसा भागता है कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखता कि पीछे बंदा उधर ही है या गया है, और लोगों को झूठ बोलते हैं जी सलीम मीर भाग गया है। ये है इन वहाबियों की हकीकत जो हम आपके सामने सुनाते हैं। जहां तक मुसलमान होने का ताल्लुक है, पहले वहाबियों अपने आप को तो मुसलमान साबित करो। ये इम्तियाज वहाबी बाकी के मुसलमानों के मुताबिक काफर, मुर्तद, जिंदीक और इस्लाम से खारिज है। पहले अपने आप को मुसलमान साबित कर लो, फिर हमारे इस्लाम का भी फैसला कर लेना। मैं तो कहता हूं जुर्रत करो, वहाबियों में कोई भी जुर्रत वाला नहीं बचा जो खत्म नबूवत को कुरान से साबित कर सके। वहाबियों में कोई एक भी वैसा नहीं बचा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात को कुरान से साबित कर सके। चूंकि ये इस काबिल ही नहीं है, ये गैस लाइटिंग करते हैं, स्मोक स्क्रीन रखते हैं आगे कि नहीं जी मिर्जा साहब को पहले मिर्जा साहब पर बात करेंगे। तो जनाब आपने वो माना ही क्यों था, वो काम करते ही क्यों है जिसके काबिलियत आप में नहीं है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों, सुनने वालों, ये वो कादियानी है जिसके बारे में कादियानियत को पता नहीं क्या क्या डींगे मारते कि ये कोई चैंपियन है, इसने पता नहीं कोई वेबसाइटें बनाई हुई हैं। आज सारी दुनिया इस बात को देखे। मैं इस आदमी को एक सादा जुबान में एक बात कह रहा हूँ कि मिर्जा गुलाम कादियानी को अगर मुसलमान साबित कर सकते हो तो भाई हामी भरो, अल्लाह का नाम लेके अभी मुनाजरा होगा और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के सामने मिर्जा गुलाम कादियानी के उसूल के मुताबिक मिर्जा गुलाम कादियानी का कुफर साबित कर दिया जाएगा। और हर अहले शऊर आदमी इस बात को जानता है कि जब एक आदमी का काफिर होना साबित हो जाए उसके अपने उसूलों के मुताबिक, तो उसके महदी और मसीह होने की बहस बिल्कुल लायानी है। लिहाजा मैं दोबारा सलीम मीर को ये दावत दे रहा हूं कि आपके पास आखिरी मौका आपकी तरफ आ रहा है, हामी भर लो। आज मिर्जा गुलाम कादियानी को मुसलमान साबित करने की कोशिश कर लो। अभी आपने देख लिया है टाइम, अभी वो शुरू करते हैं। मीर सलीम साहब मैं आपका टाइम शुरू करता हूं और नाज़रीन को हम बता दें ये मीर सलीम साहब की आखिरी टर्म होगी और इसके बाद इम्तियाज साहब की भी आखिरी टर्म होगी, फिर ये इसको पैनल को खोल दिया जाएगा। जी मीर साहब पहली बारी ली थी इसलिए आखिरी बारी मेरी होगी। अभी आपने नाइंसाफी करनी है वो करते रहे, मुझे कोई गर्ज नहीं है उससे। उसके बाद मेरी 6 घंटे बैठे रहे। 3 हमने कही थी, तीसरी मरतबा 1 मिनट का मौका आपको दिया जा रहा है। कर ली है नहीं सर, ये आपको जो 1-1 मिनट वाली है ना वो 3 दी जा रही है, ये तीसरी है आपकी। जी बात शुरू तो फिर वो उन्होंने पहली ली थी ना, इसलिए उनकी आखिरी खत्म हो गई है। बहरहाल जी आप सब ने देख लिया है कि वहाबी इस काबिल नहीं है कि खत्म नबूवत को कुरान से साबित करें। ये सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं जी, अहमदी खत्म नबूवत के मुनकर हैं और काफिर हैं। आपने देख लिया है हयात मसीह को ये कुरान से साबित नहीं कर सकते। मोहम्मद हुसैन बटालवी ने एक ड्रामा किया था जिसमें कुफर के फतवे लाया था हजरत ईसा की वफात का अकीदा रखने की वजह से। बाकी रह गई हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बात।
جو خود کافر ہے, جو خود اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتا, اس کو میں اپنے بزرگوں کا اسلام کیوں ثابت کروں؟ سب کو پتا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کے مطابق یہ وہابی کافر, مرتد, زندیق اور اسلام سے خارج ہیں. تو ایسے کافر کو پہلے اپنا تو اسلام ثابت کرے, پھر میں اس کو دوسروں کا اسلام ثابت کروں گا. کافروں کو ہم کیوں کسی کا اسلام ثابت کریں؟ باقی رہ گئی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ وہی مسیح اور مہدی ہیں جس کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے. آپ اپنے وعدے کے مطابق جس سے آپ بھاگے ہوئے ہیں امتیاز وہابی صاحب, ختم نبوت اور حیات مسیح پر مناظرہ کریں, میں ثابت کروں گا قرآن سے کہ وہ وہی مہدی اور مسیح ہیں جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے. اچھا جی, چلے جناب, یہ میری آخری ٹرن مجھے کہا گیا تھا تو میں انشاءاللہ اس میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, ابھی دیکھیں ساری دنیا کے سامنے الحمدللہ آج ہم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ روئے زمین پہ وہ قادیانی ابھی تک ہمارے سامنے تو نہ کوئی ہے, نہ پیدا ہوا ہے, نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے جو مرزا غلام قادیانی کے دعوی مسیحیت اور مہدویت کو ثابت کر سکے. ہم نے اس آدمی کو بار بار موقع دیا, آپ سب سن چکے ہیں. اچھا, دوسری بات, ہم نے کہا کہ چھوڑ دو مہدی اور مسیح کو, بھائی مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ثابت کر سکتے ہو, آپ دیکھ لیں. اس نے کہا کہ میں کیوں ثابت کروں مسلمان, آپ اندازہ کریں. اور تیسری بات اور آخری بات, میں کہتا ہوں کہ میر سلیم جا کے اپنے کسی پلیٹ فارم پہ اپنی جماعت کا, مرزا غلام قادیانی کا ختم نبوت کا پورا عقیدہ بیان کر دے. میں اللہ کی قسم نہ کہتا, میں اس کو انعام دوں گا $500. پورا عقیدہ بیان کرنا ہے. اگر اس پہ جھوٹ پکڑا گیا تو سزا ملے گی پھر آپ کو. چلو جی امتیاز صاحب, آپ کا وقت ختم ہوا اور میر صاحب کے 3 موقع بھی ختم ہوئے, ان کو ہم نے اب بھیج دیا ہے. بہت شکریہ سب دوستوں کا.